अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की आमद आमद है। तो इससे पहले कि सर्दियाँ किसी तरह से ज़हमत बन जाएँ, पहले तो मैं उसके लिए आपसे कहूँगा कि प्लीज़ अपना ख़्याल रखें। गर्म कपड़े पहनें, सर को ढाँपें, कानों को ढाँपें और लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और खाम-खा में अपने आप को गीले मत कीजिए, सर को ख़ास तौर पे। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। सर्दियाँ बहुत करने का मौसम है, अगर इसको सही तरह से गुज़ारा जाए। तो इसके बाद मैंने कहा चलो आपसे आज मैं अपनी एक नज़म जो है वो भी शेयर करता हूँ। शायद कि किसी को पसंद आए। अगर पसंद आए तो मशकूर, नहीं पसंद आए तो उम, तब भी मैं आपका मशकूर हूँ सुनने का, कि आपने सुना। अर्ज़ किया है कि नज़म का अनुवाद है, ये एक आज़ाद नज़म है, यानी तो नसरी, तो उसमें उसका अनुवाद है परियां और शहज़ादे। मेरी माँ बचपन से ही हमें परियां और शहज़ादों की कहानियाँ सुनाया करती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा बचपन से ही परियों और शहज़ादों को फैंटेसाइज़ करता था। मैं क्या, हर बच्चा करता था। और तो उसी को तनाज़ुर में मैं आज आपको ये एक छोटी-सी नज़म सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। तो अर्ज़ किया है कि उसने दोनों हाथों से थाम के चेहरा माँ का पूछा। उसने दोनों हाथों से थाम के चेहरा माँ का पूछा, परियां कहाँ रहती हैं, शहजादे कहाँ मिलते हैं। परियां कहाँ रहती हैं, शहजादे कहाँ मिलते हैं। माँ ने देखा गौर से उसको, माँ ने देखा गौर से उसको, भरकर आंख में प्यार का पानी। माँ ने देखा गौर से उसको, भरकर आंख में प्यार का पानी। धो रहा था चेहरा उसका, धो रहा था चेहरा उसका, प्यार का पानी बहते बहते। धो रहा था चेहरा उसका, प्यार का पानी बहते बहते। चूमा उसको अपनी नजर से, चूमा उसको अपनी नजर से, फिर बोली वो प्यार से उसको। चूमा उसको अपनी नजर से, फिर बोली वो प्यार से उसको। परियां यहीं रहती हैं, इस घर में भी उस घर में भी। परियां यहीं रहती हैं, इस घर में भी उस घर में भी। शहजादे यहीं मिलते हैं, इस घर में भी उस घर में भी। देखना चाहो तो खोलो तुम, देखना चाहो तो खोलो तुम, पहले अपनी एहसास की आंख। देखना चाहो तो खोलो तुम, पहले अपनी पहले अपनी एहसास की आंख। एहसास की आंख तब खुलेगी जब तुम आओगी मेरी जगह पर। एहसास की आंख तब खुलेगी जब तुम आओगी मेरी जगह पर। परियां तुमको तब मिलेंगी, इस घर में भी उस घर में भी। शहजादे तुमको फिर मिलेंगे, इस घर में भी उस घर में भी। परियां तो प्यार है माँ का, परियां तो प्यार है माँ का, शहजादे तो एहसास है माँ का। परियां तो प्यार है माँ का, शहजादे तो एहसास है माँ का। माँ बनोगी तो देखोगी, माँ बनोगी तो देखोगी, शहजादे कहाँ मिलते हैं, परियां कहाँ रहती हैं। तो ये छोटी सी एक नज़म थी, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ, बहन भाइयों से शेयर करता हूँ, शायद आपको पसंद आए। अर्ज़ ये है कि इस दुनिया में माँ बाप जो हैं वो ही सच्चा और अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, बात यह है कि ज़ाहिर तो लगता है कि मर्द और औरत सच्चा प्यार ढूंढ रहे होते हैं। जब हम प्यार की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार मर्द और औरत प्यार प्यार में ढूंढ रहे होते हैं दूसरे को, कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, हमें सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार जो है हम जब दूसरों से करते हैं तो उसमें हम ट्रेडिंग को जहन में रखते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग जो है वो क्या है, ट्रेडिंग ये है कि आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसका कुछ मुआवजा देंगे या कुछ चीज़ देंगे उसको, उसके बदले में अपनी उससे कुछ चीज़ दे देंगे, यानी एक चीज़ देने और लेने का नाम ट्रेडिंग है। अब मोहब्बत में भी आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं उसके बदले में मुझे भी मोहब्बत मिले, तो यही यही मोहब्बत है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि दुनिया में
آپ سچی محبت کسی سے کر ہی نہیں سکتے سوائے آپ اپنی اولاد سے محبت کریں گے سچی. ماں باپ کو ہی اولاد سے سچی محبت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص کسی سے سچی محبت نہیں کر سکتا. سچی محبت سے مراد ہے جس میں واپسی کا یعنی ٹریڈنگ نہ ہو رہی ہو، جس میں ماں باپ سب دے رہے ہوں اور لینے کا زیادہ ان کے دماغ میں پلان نہ ہو، اور وہ مجبور مطلق ہو کے محبت کر رہے ہوں. یعنی میرا مطلب ہے میرے پاس محبت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے سرشت میں ڈال دیا کہ میں اپنی اولاد سے محبت کروں گا. اسی لیے اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں دولت بھی دیکھتا ہوں اور اولاد بھی، مال اور دولت دونوں، اولاد اور دولت دونوں دے کے میں آزماتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جس جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آپ ضائع نہ ہو جائیں، ہے نا، کہیں پر اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ پھر بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی میری فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اچھا، اس نے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ بھی ماں باپ کی فرما برداری نہیں، ماں باپ سے محبت کرو. اس نے حکم یہ دیا، اس نے کہا فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذات کو پتہ ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ اگر ون وے محبت میں نہیں ڈالوں گا، اس کو اگر ٹو وے کر دیا میں نے اولاد کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت اتنی ہی ڈال دی جتنی ماں باپ کرتے ہیں اولاد سے، تو یہ دنیا کا نظام رک جائے گا، یہ دنیا کا نظام چلے گا نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں اپنی ماں سے انتہائی محبت کرتا ہوں اتنی ہی جتنی میری ماں مجھ سے کرتی ہے، تو پھر میں اپنی ماں کے ساتھ ہی چپکا رہوں گا. آگے نکل کے اپنی اولاد کے اوپر میں فوکس نہیں رکھوں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ جڑ جاؤں گا. یعنی یہ شادیاں، یہ گھر نئے بننا، یہ معاشرے نئے بننا، ملکوں سے باہر جانا، بچوں کے لیے محنت کرنا، یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اپنی ماں سے جڑا رہوں گا. تو اسی لیے پروردگار نے اس کا سسٹم ایسا بنایا کہ اس کو ون وے کر دیا کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ سے محبت کرتا ہے ایک من، اور آپ اس کے بدلے میں اس کو ایک شیطان سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے. یعنی یہی پرپورشن ہے اس کا. مثال غلط ہو سکتی ہے، میرا بیٹا مجھے کہا کرتا ہے پاپا ایگزامپل بڑی غلط دیتے ہیں آپ تو یعنی لیکن ہے یہ اسی طرح سے بات ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس محبت میں وہ پرپورشن نہیں ملے گا. اولاد اتنی محبت ماں باپ سے کر نہیں سکتی. مجھے اسی طرح یاد ہے میری ماں جو تھی وہ مجھے مونگ پھلیاں بہت پسند تھی، تو میری ماں ہر روز میرے لیے مونگ پھلیوں کی گریاں نکال کے رکھتی تھی کہ جب میں رات کو اپنے گھر جاتا تھا، جب گھر آتا تھا تو میری ماں مجھے بڑے پیار سے دیتی تھی. مجھے وہ کبھی نہیں بھول سکتا اس بات کو کہ میری ماں کو کتنا ہوگا. وہ چاہیے خود نہیں کھاتی تھی مونگ پھلیاں، اس کو پسند نہیں تھی زیادہ مونگ پھلیاں کھانا، لیکن وہ میرے لیے چیزتی تھی، اس کو پسند، میرے بیٹے کو بہت پسند ہے. تو یہ ماں کا جو محبت ہے اس کا آپ احساس، یا باپ کی محبت، اس کا احساس آپ نہیں کر سکتے. اس کا احساس آپ اسی وقت کریں گے جب آپ خود ماں باپ بنیں گے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یار یہ جو پریاں اور شہزادوں کی کہانیاں ماں باپ سناتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فور گراؤنڈ ہو سکتی ہے، بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے. بس اس کے پیچھے یہی تھا کہ ماں باپ ہی احساس کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے ہی اولاد جو ہے پریوں اور شہزادوں سے کم نہیں ہوتے، اور وہ کوئی بھی ہو، نالائق ہے، نافرما بردار ہے، افاج ہے، خدا نخواستہ، یا اس میں کوئی ظاہری شکل، اس کی شکل میں فرق ہے، اس کی شکل کسی طرح کی بھی ہے، لیکن اس کے لیے ماں کے لیے وہ چندے ماہتاب سے کم نہیں ہے. ماں اس کے لیے ماں کے لیے وہ دنیا کے سب سے حسین بچہ. وہ جو کسی نے کہا تھا، ایک مثال ہے کہ وہ ایک عورت جو تھی وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی، اور اس نے ایک راہگیر سے کہا کہ بھائی میری بات سننا یار، یہ ٹفن جو ہے میرے بچے کا رہ گیا ہے اسکول جاتے ہوئے، تو یہ اس کے بچے کو اسکول میں جا کے دے دینا یار، میرے بچے کو. اس نے کہا ماں جی میں تیرے بچے کو پہچانوں گا کیسے؟ اس نے کہا جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہوگا وہ میرا ہی بچہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. ویسے بھی ماں باپ بننے کے بعد تو آپ کو پتہ ہی لگ جاتا ہے، یعنی اس کے تو آپ کو احساس ہو ہی جائے گا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو ماں باپ کو چاہیے یہ کہ محبت اسی طرح سے کریں جیسے کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ون وے ہی رکھیں اس کو. اگر اس کے اندر آپ ٹریڈنگ کریں گے اور چاہیں گے کہ آپ کی اولاد آپ سے بھی اتنی کوئی محبت کرے اور آپ کا احساس کرے اور آپ کے بارے میں آپ سے وہ نہیں ہوگا. یہ
آپ کو دکھ اٹھانے پڑیں گے، پھر آپ کو صدمہ پہنچے گا، کیونکہ آپ اتنا آپ کی اولاد آپ کا کر نہیں سکتی جتنا. اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، اپنے ماں، آپ کہتے رہے میں اپنی ماں کی بڑی کرتا تھا، لیکن اتنا نہیں کرتے تھے جتنی ماں آپ سے کرتی تھی، ہے نا. تو نیچرلی طور پہ ہمیں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اولاد کو لیٹ اٹ گو، ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھا عمل کا آغاز کریں اور فریلی کریں. اور اسی طرح سے اولاد کا کام ہے کہ وہ ماں باپ کا احساس کرے، اس بات کا محسوس کرے کہ یار ماں باپ بیچارے مجبور ہیں، وہ آپ سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں، اور وہ ان بیچاروں کا کوئی مطلب کنٹرول نہیں ہے اپنے اس کے اوپر. تو اگر وہ اپنے ماں باپ کے فرما برداری یا ان کی بات نہیں سنیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا دکھ دینے والا معاملہ ہوگا ان کے لیے، کیونکہ کل کلا یہی دکھ ان کو ملے گا. تو یہی میسج تھا میرا کہ یار اولاد اور ماں باپ دونوں کو احساس کرنا ہے کہ پہلے تو ماں باپ کو احساس کرنا ہے کہ ہم کو ون وے محبت ملی تھی، ہمیں ون وے محبت کرنی ہے اور اس کو ون وے ہی چلائیں گے، ورنہ یہ دنیا رک جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ یہ اولاد کا کام بھی ہے کہ ماں باپ کی اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے ان کی انتہائی تابعداری کرے اور جتنا بھی ہو سکے ان کا خیال رکھے. اپنے دوستوں ساتھیوں کا سب کا خیال رکھیں. پلیز مہربانی کر کے میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.